حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں۔ آپ کے القاب کی تعداد 30 تک بیان کی گئی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہوا۔ آپ ہر وقت غمگین رہتی اور دل گرفتہ رہنے لگی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سرور دو عالم کے وصال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی اور جلد ہی خالق حقیقی کی جانب سے بلاوا آ گیا، جس کی آپ اس دن سے منتظر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے عالم آخرت میں ملو گی۔ سیدہ کا کس مرض میں انتقال ہوا یا وہ کتنے عرصے صاحب فراش رہیں، اہل سیر نے اس کی تصریح نہیں کی۔ اس زمن میں جو روایتیں ملتی ہیں ان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی وفات سے پہلے کیا وصیتیں کی تھیں، اور یہ کہ انہیں پہلے سے اپنی وفات کا احساس ہو گیا تھا۔ البتہ بعض اہل سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شدت غم سے سیدہ کا جسم روز بروز گلنے لگا، یہاں تک کہ آپ سخت نجیف و نزار ہو گئی اور انتہائی ضعف اور نکاہت کے سبب وفات پا گئی۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ نے حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردہ کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر کے، اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کے ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی، انہیں جوڑا اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور بعد وفات سیدہ کا جنازہ اسی طرح اسے اٹھایا گیا۔ ابن سعد نے اس کو ام سلمہ سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے ام رافع سے۔ قیاس یہ ہے کہ ام سلمہ اور ام رافع ایک ہی شخصیت ہے، ان کا اصل نام سلمہ اور کنیت ام رافع ہے۔ یہ سیدہ کی کنیز تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تھے۔ سید فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی کا انتظام کرو اور میرے پہننے کے لیے صاف اور عمدہ کپڑے بھی نکال دو۔ میں نے پانی کا انتظام کر دیا اور کپڑے بھی نکال دیے۔ سیدہ بطول نے اچھی طرح غسل کیا اور کپڑے پہنے، اور پھر فرمایا، میرا بستر کر دو، میں لیٹوں گی۔ میں نے بستر بچھا دیا، وہ بستر پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا، اب میرا چل چلاؤ ہے، میں غسل کر چکی ہوں، اب دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں اور نہ میرا بدن کوڑا جائے۔ یہ فرما کر انہوں نے وفات پائی۔ جب حضرت علی گھر آئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے اسی غسل پر اکتفا کیا اور ان کو دفن کر دیا۔ ابن جوزی اور بعض دوسرے علماء نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو اسماء بنت عمیس یعنی زوجہ ابوبکر صدیق سلمہ ام رافع نے تدفین سے پہلے شریعت کے مطابق غسل دیا۔ سیدات النساء کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ امام بخاری اور کچھ دوسرے محدثین اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ سیدہ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور ایک میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا گیا ہے۔ کنز الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئی تو ابو بکر و عمر دونوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ ابو بکر نے علی المرتضیٰ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا کہ آگے تشریف لائیے، تو علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، میں آپ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدم ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سیدہ کی تدفین رات کے وقت عمل میں لائی گئی۔ جنازہ بڑی خاموشی سے اٹھایا گیا اور اس میں بنو ہاشم کے علاوہ چند خاص صحابہ کرام ہی شریک ہو سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ کو حضرت علی، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔
بعض روایتوں میں ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وفات کا علم اہل مدینہ کو ہوا تو تمام مرد و عورتیں اشکبار ہو گئے۔ لوگوں پر اس طرح حیرت اور دہشت طاری ہوئی جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن طاری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بدیدہ گریاں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے اور ان سے تعزیت کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی کچھ عرصہ تک روزانہ حضرت فاطمہ کی قبر پر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کو یاد کر کے روتے اور یہ شعر پڑھتے: خدایا میری کیا حالت ہے کہ میں قبروں پر سلام کرنے آتا ہوں، لیکن حبیب کی قبر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتی۔ اے قبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کو کوئی جواب نہیں دیتی؟ کیا تو احباب کی محبت سے رنجیدہ ہو گئی ہے؟ سیدہ کی تاریخ وفات کے بارے میں اہل سیر میں سخت اختلاف ہے۔ مختلف روایات کے مطابق سیدہ نے حضور کے وصال کے 70 دن یا 2 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی۔ جمہور ارباب سیر نے 6 ماہ والی روایت کو ترجیح دیا ہے کہ سیدۃ النساء نے 3 رمضان مبارک 11 ہجری یعنی منگل کی رات کو سفر آخرت اختیار کیا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک سیدہ فاطمہ نے 3 جمادی الآخر 11 ہجری کو وفات پائی۔ دوسرے اقوال میں 13 ربیع الثانی 11 ہجری، 20 جمادی الثانی 11 ہجری کو بھی آپ کا یوم وفات قرار دیا گیا ہے۔ جائے تدفین کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ نمبر 1، سیدہ کا مدفن دار عقیل کے ایک گوشے میں ہے۔ نمبر 2، جنت البقیع میں ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ہے۔ نمبر 4، سیدہ اپنے گھر میں مدفون ہوئی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو یہ جگہ بھی شامل مسجد ہو گئی۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے منسوب مزار پر صدیوں تک ایک شاندار عمارت قائم رہی۔ 8 شوال 1345 کو جب سعودی حکومت نے ایسے عمارتیں اور قبر منہدم کرائے تو اس عمارت کو بھی منہدم کرا دیا گیا۔